اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران آیت نمبر 93, 94, 95 تین آیت پڑھنے جا رہے ہم. آیت نمبر 93. All food was lawful to the children of Israel except what Israel made unlawful for himself before the Torah was revealed. تمام جو کھانے کی چیزیں تھی وہ حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، لیکن سوائے اس کے کہ جو اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے لیے حرام کر دی تھی، خود اپنے لیے صرف، اور وہ بھی تورات کے نازل ہونے سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اب ان کے بھی 300-400 سال بعد آئے نا موسیٰ علیہ السلام، پھر ان کو تورات ملی، تو تورات کے نازل ہونے سے بہت پہلے کی بات ہے یہ. Say, bring here the Torah and recite it, if you are truthful. کہو ان سے ذرا تورات کو تو لاؤ اور تلاوت کرو اس کی اگر تم سچے ہو. یعنی اگر اس میں لکھا ہوا ہے کیا، یہ اس میں کیسے لکھا ہوا ہوگا جبکہ وہ کتنے سو سال بعد کیے وہ. آیت نمبر 94. Then after that, whosoever shall invent a lie against Allah, then it is these that are the wrongdoers. اس کے بعد کہ جو کوئی بھی اللہ کے لیے جھوٹ گھڑے گا، یعنی اللہ کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگا رہا ہے نا وہ، تو پھر وہی ہے جو ظالمین لوگوں میں سے ہے، یعنی کہ گنہگار. آیت نمبر 95. Say, Allah has spoken the truth. کہو ان سے کہ اللہ نے تو جو بھی کہا سچ کہا. Follow the religion of Ibrahim, the Hanif, monotheist. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک اللہ کی وحدانیت کے اوپر مطلب ان کا ایمان تھا، ان کا دین تھا، دین حنیف، وہ اس کے فالوور تھے. تو فالو کرو، جاؤ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے ادھر جا کے فالو کرو، پیچھے جاؤ نا ذرا. موسیٰ علیہ السلام پر ہی سب ختم کر دیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم کر دیا، پیچھے جاؤ نا. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہے نا سب کے جد امجد، یعنی کہ سب کے دادا، پردادا، سگڑ دادا، یعنی سمجھو جو بھی، تو وہ ہے اصلی جہاں سے یہ لائن شروع ہو رہی ہے تینوں کی، کہ جوئش اور یہ مطلب کرسچینٹی اور اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب ہے. تو اب تم اگر تم کو فالو کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرو جو اصلی جہاں سے شروعات ہے. And he was not of the مشرکین، idolater. وہ آئیڈولیٹرس میں سے نہیں تھے، یعنی کہ مطلب بت پرست نہیں تھے وہ، اور شرک نہیں کرتے تھے وہ اللہ کے ساتھ. تو جب وہ شرک نہیں کرتے تھے تو تم بھی ان کو فالو کرو نا. The questions that the Jews asked our prophet، وہ سوالات جو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے. اللہ says كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. All food was lawful to the children of Israel. تمام کھانے جو تھے وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال ہی تھے، except what Israel made unlawful for himself before the Torah was revealed. سوائے اس کے کہ جو یعقوب علیہ السلام نے، جن کا لقب جو ہے وہ اسرائیل تھا یعنی عبداللہ، تو سوائے اس کے کہ انہوں نے جو اپنی خود کی ذات کے لیے جو چیز کو حرام کی تھی بس وہی کیا. اور تورات تو اس کے بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، تورات تو تب تھی بھی نہیں. امام احمد ریکارڈڈ that Ibn Abbas said, a group of Jews came to Allah's Prophet and said, talk to us about some things we will ask you and which only a prophet would know. ایک یہودیوں کا گروہ جو تھا وہ آیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ہم سے بات کرو کسی چیزوں کے بارے میں جو ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں، جو صرف ایک نبی اور رسول کو معلوم ہوتا ہے. He said, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، Ask me about whatever you wish. پوچھو مجھ سے جو بھی تم چاہتے ہو. However, give your pledge to Allah. لیکن پہلے ایک عہد، ایک وعدہ اللہ کو دو. Similar to the pledge that Yaqub took from his children. وہ ایسا ہی وعدہ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے لیا تھا. That if I tell you something and you recognize its truth, کہ اگر میں نے تم سے جو کچھ بھی کہا اور اگر تم نے حق کو پہچان لیا، you will follow me in Islam. تو تم پھر میری اتباع کرو گے اسلام میں. They said, agreed. تو انہوں نے کہا منظور ہے. جوز لوگ جو تھے انہوں نے کہا ہاں منظور ہے ہم کو. The Prophet said, ask me about whatever you wish. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھو مجھ سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہو. They said, tell us about 4 matters. انہوں نے کہا ہم کو یہ 4 معاملات کے بارے میں بتاؤ. نمبر 1, what kinds of food did Israel prohibit for himself? اسرائیل جو تھے یعقوب علیہ السلام، انہوں نے اپنے لیے کون سے کھانے کے لیے منائی کر دی، حرام کر دیا. سوال نمبر 2, what about the sexual discharge of the woman and the man, and what role does it each play in producing male or female offspring? کہ ایک عورت اور ایک مرد، ان کا جو اخراج ہوتا ہے جنسی ڈسچارج جس کو کہتے ہیں مادہ، اس کے بارے میں، اور یہ کہ اس کا کیا مطلب وہ رول ہے کہ بچے کی پیدائش میں، کہ اگر لڑکا یا لڑکی جو پیدا ہو تو اس کے اندر اس کا کیا مطلب رول ہے، کیا کام ہے. پھر نمبر 3 جو ہے tell us about the condition of the unlettered prophet during sleep. اور ہم کو احوال یا حالت بتاؤ وہ رسول جو امی رسول ہیں ان کے بارے میں کہ جب وہ سوتے ہیں. امی رسول جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، دنیا کا کوئی بھی علم ان کو نہیں مطلب سیکھا تھا، انہوں نے نہ ان کے پاس تھا بھی نہیں اور جانتے بھی نہیں تھے، اس لیے ان کے لیے امی رسول، انلیٹرڈ پروفیٹ ایسا آتا ہے. 4تھا سوال، اینڈ ہو از ہز ولی سپورٹر امنگ دا اینجلس. فرشتوں میں کون ہے ان کا ولی، ان کا سپورٹر. یہ سوالات 4 انہوں نے پوچھے. The prophet took their covenant that they will follow him if he answers these questions, and they agreed. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بہت ہی گاڑا عہد اور پیمان لیا کہ جب وہ ان سوالوں کے جواب دے دیں گے تو وہ ان کی اتباع کریں گے، اور وہ اس پہ راضی ہو گئے. He said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، I ask you by he who sent down the Torah to Musa. میں پوچھتا ہوں تم سے کہ اس ذات کی قسم کھا کے جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کی تھی. Do you not know that Israel once became very ill? کیا تم نہیں جانتے کہ اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام ہے وہ ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے. When his illness was prolonged, اور جب ان کی بیماری بہت بڑھی، he vowed to Allah that if he cures his illness, he would prohibit the best types of drink and food for himself. تو انہوں نے اللہ کے ساتھ ایک نظر مانی کہ اگر اللہ ان کو شفا دے دے، ان کی بیماری کو اچھا کر دے، تو وہ جو بیسٹ قسم کی جو ڈرنک ہے اور جو بیسٹ کھانا ہے اس کو ترک کریں گے. Was not the best food to him camel meat? تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہودیوں سے، تو ان کے لیے اونٹ کا گوشت سب سے بہتر تھا یا نہیں تھا؟ اینڈ دا بیسٹ ڈرنک کیمل ملک، اور ان کے لیے سب سے عمدہ
جو مشروبات ہیں ان میں اونٹ کا دودھ تھا نا، تو کیمل ملک یعنی کہ مطلب جو کیمل کا مطلب ملک. دے سیڈ، تو یہودیوں نے اس کا جواب دیا یس بائی اللہ. انہوں نے جواب دیا ہاں اللہ کی قسم. دا میسنجر سیڈ، اللہ کے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا او اللہ بی وٹنس اگینسٹ دیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو مخاطب کیا اور کہا یا اللہ تو ان کے خلاف گواہ رہنا. The Prophet then said، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا I ask you by Allah، میں پوچھ رہا ہوں تم سے اللہ کی قسم کھا کے، other than whom there is no deity worthy of worship، جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں جس کی بندگی کی جائے. who sent down the Torah to Musa، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل کی. do you not know، کیا تم نہیں جانتے that man's discharge is thick and white and woman's is yellow and thin، کہ مرد کا جو یہ ڈسچارج جو ہے مادہ فلوئڈ وہ گاڑھا اور سفید ہے، اور وومن جو ہے عورت اس کا پیلا اسپر ہے اور پتلا ہے مادہ. if any of these fluids becomes dominant، تو ان میں سے جس کا بھی فلوئڈ مطلب غالب آ جائے گا یعنی جو زیادہ ہوگا، تو وہ the offspring will take its sex and resemblance by Allah's leave، تو جو بچہ ہے اس کا مطلب میل یا فیمیل ہونا یعنی لڑکا یا لڑکی ہونا جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کی شباہت بھی وہ لیتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی پرمیشن سے. hence if the man's is more than the woman's، تو اگر مرد کا مادہ زیادہ ہے عورت سے، the child will be male by Allah's leave، اللہ کی اجازت سے وہ بچہ لڑکا ہوگا. if the woman's discharge is more than the man's، اور اگر عورت کا مادہ زیادہ ہے مرد سے، then the child will be female، تو وہ بچہ جو ہے وہ لڑکی ہوگی by Allah's leave، اللہ کی اجازت سے. they said، تو ان لوگوں نے کہا ہاں بالکل صحیح یس. he said یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او اللہ بی وٹنس اگینسٹ them، یا اللہ ان کے خلاف گواہ رہنا. وہ اللہ کو ہی گواہ بنا رہے تھے. he then said I ask you by he who sent down the Torah to Musa، میں پوچھ رہا ہوں تم سے اس ذات کی قسم کھا کے جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کی. do you not know that the eyes of this unlettered prophet sleep but his heart does not sleep، تو کیا تم نہیں جانتے کہ یہ جو امی رسول ہیں یعنی وہ خود رسول اللہ خود، کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ سوتی ہے لیکن ان کا دل نہیں سوتا. they said yes by Allah، تو یہودی نے کہا ہاں اللہ کی قسم. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا he said oh Allah be witness، یا اللہ گواہ رہنا. they said، پھر انہوں نے کہا tell us now about your wali among the angels، اب ہم کو تمہارے ولی کے بارے میں بتاؤ، تمہارا سپورٹر فرشتوں میں کون ہے. for this is when we either follow or shun you، یہ وہ جگہ ہے جہاں کہ ہم یا تو تمہیں فالو کریں گے، تمہاری اتباع کریں گے، یا ہم تمہیں رد کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. he said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا my wali who brings down the revelation from Allah is Jibreel alayhi salam and Allah never sent a prophet but Jibreel is his wali. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ولی جو ہیں جو اللہ کے پاس سے وحی لاتے ہیں وہ ہے جبرائیل علیہ السلام، اور اللہ نہیں بھیجتا کسی بھی نبی رسول کو مگر یہ کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے ولی، ان کے سپورٹر ہوتے ہیں. اب یہودیوں نے جواب دیا they said we then shun you، تو ہم اب تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، نہیں مانیں گے. had you a wali other than Jibreel we would have followed you، اگر تمہارا ولی کوئی اور ہوتا جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور،
ہم تمہاری ضرور اتباع کرتے ہیں. On that Allah the Exalted revealed. اور اس بات پہ اللہ نے یہ آیت نازل کی جو کہ سورہ بقرہ کی 97 نمبر کی آیت ہے، اس کا ایک چھوٹا سا خالی حصہ ہے یہاں. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ Say whoever is an enemy to Jibreel. تو جو کوئی بھی عداوت رکھے گا جبرائیل علیہ السلام سے، اس کے آگے پوری آیت ہے 97 نمبر کی. اللہ اسٹیٹمنٹ، پھر اللہ نے کہا نفس ہی من قبل ان تنزل before the Torah was revealed. اس کا مطلب ہے کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کے لیے means Israel forbid that for himself before the Torah was revealed. کہ تورات کے نازل ہونے سے بہت پہلے انہوں نے اپنے لیے حرام کیا تھا، مطلب جو کھانے پینے کی چیز کو. There are two objectives behind revealing this segment. اس بات کو یہاں پر جو لایا گیا ہے اس کے پیچھے دو مطلب اس کے وجوہات ہے اس آیت کے پیچھے. نمبر ایک، فرسٹ he forbade himself the most delightful things for Allah سے. اللہ کے لیے انہوں نے اپنے لیے جو بہت ہی لذیذ چیز تھی اس کو ترک کیا. This practice was allowed during his period of law. یہ اس طرح کی چیزیں اس وقت عام تھی، کی جاتی تھی، جو ان کا اس وقت جو قانون تھا اس میں. And is thus suitable that it is mentioned after Allah's statement. اور پھر یہ بہت جچتی ہے یہاں پر یہ آیت، کیونکہ اللہ نے اس آیت کا ذکر جب کیا تو اس سے پہلے جو آیت ہے وہ جو ہم نے ابھی پڑھے وہ یہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے سپارے کی جو شروعات کی پہلی آیت ہے کہ تم نیکی کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. تو یہ آیت کے بعد اللہ نے بولا نا by no means shall you attain al-birr unless you spend of that which you love. اور یہ اسی سورہ آل عمران کی 92 آیت ہے. پھر what we are allowed in our law is to spend in Allah's obedience from what we like and covet, but not to prohibit what Allah has allowed. اور ہمارے لیے یہ ہے، ہماری شریعت کے اندر یہ ہے، ہمارا قانون کہ ہم کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں یا اللہ کی فرما برداری میں جو کچھ بھی تم کو پسند ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو، اور جو جس کی تمہارے دل میں طمع ہے، لالچ ہے. لیکن جو چیز اللہ نے جس کی اجازت تم کو دیا ہے اس کو ترک مت کرو، اس کو اپنے پر حرام مت کرو. اللہ said in another آیت، ایک اور آیت میں اللہ نے کہا جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، جو کہ آیت البر کا ایک حصہ ہے یہاں پر. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ and gives his wealth in spite of love for it. اور دیتے ہیں وہ اپنے مال کو اس کے باوجود کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں. پھر اللہ نے ایک اور آیت ہے جو کہ سورہ نمبر 76 کی ہے، سورہ نمبر 76 الانسان، جس کا دوسرا نام ہے الدہر، اس کی آیت نمبر 8 ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ and they give food in spite of their love for it. اور وہ دیتے ہیں وہ کھانا جبکہ وہ خود یعنی اس سے ان کو بہت ہی محبت ہے، یعنی وہ کھانا جن سے ان کو بہت محبت ہے وہ دیتے ہیں، کھلاتے ہیں لوگوں کو. اس کا دوسرا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے. The second reason is that after Allah refuted the false Christian beliefs and allegations about Isa and his mother, تو دوسری وجوہات یہ ہے کہ اللہ نے سختی کے ساتھ جو عیسائی لوگ یعنی نصرانی اور کرسچن لوگ جو ہیں ان کے
مطلب جو بلیف ہے یا وہ جو چیز بھی مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لے کر وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں، وہ سب کے لیے اللہ نے ان کو بہت ہی اچھی طرح سے ڈانٹ پلائی اور بہت ہی ان کو لتاڑا۔ اب تو وہ مباہلہ کی آیت جو ہم نے پڑھے تھے کہ جس میں کہا گیا کہ چلو اب مباہلہ کرو کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو بھاگ گئے نا وہ لوگ۔ اللہ started refuting the Jews here، یہاں پر اللہ نے یہودیوں کو لتاڑا ویسے ہی۔ May Allah curse them، اللہ کی لعنت ہو ان پہ، by stating that the abrogation of the law that they denied occurs، کہ already occurred in their law، کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ نہیں، یعنی کہ انہوں نے اس چیز کا انکار کیا کہ نہیں ہمارے قانون کے اندر کچھ بھی کینسلیشن نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ وہ ان کے قانون میں آلریڈی ہو چکا ہے۔ فار انسٹنس اللہ has stated in their book the Torah، اللہ نے ان کی تورات کی جو بک ہے اس میں ہی اللہ نے کہا تھا کہ that when Nuh departed from the ark، کہ نوح علیہ السلام جب اپنی کشتی میں نکل گئے، اللہ allowed him to eat the meat of all types of animals، اللہ نے ان کو اجازت دی کہ وہ ہر طرح کا ہر جانور کا وہ گوشت کھا سکتے ہیں۔ afterwards بعد میں اسرائیل forbade the meat and milk of camels for himself، تو یعقوب علیہ السلام نے اس کے بعد، نوح علیہ السلام کی تو بہت بعد کی بات ہے، تو جب انہوں نے پھر اپنے لیے اونٹ کے گوشت اور دودھ کو حرام کر دیا، and his children imitated this practice after him، اور ان کے اولادیں جو تھی انہوں نے اسی پریکٹس کو جاری رکھا ان کے بعد، کہ بھئی ہمارے باپ کو اگر یہ چیز نہیں کھاتے تھے ضرور اس میں کوئی بات ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر کوئی چیز کو نہ کھائیں تو بچے اس کو دیکھ کر اس کو فالو کرتے ہیں اور پھر وہ نہیں کھاتے وہ چیز کو، وہ سوچتے ہیں کہ جب یہ نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب یہی صحیح ہے۔ The Torah later on prohibited this type of food and added several more types of prohibitions۔ تورات بعد میں بہت نازل ہوئی، اس میں اس طرح کے کھانوں کی منائی تھی، اور بلکہ اس کے اندر اور بھی دوسری طرح کی چیزیں تھی جس کے لیے منائی تھی، حرام۔ اللہ allowed Adam to marry his daughters to his sons، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اجازت دی تھی کہ ان کے جو پہلے بچے ہوں گے تو وہ 2 بیٹے ہوئے اور پھر 2 بیٹیاں ہوئی، 2 ٹوئنس ہیں مطلب، تو پھر وہ یہ بیٹا اور یہ بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے وہ اجازت تھی کیونکہ ابھی دنیا میں کوئی انسان تھے ہی نہیں۔ اینڈ دس پریکٹس واز لیٹر فاربیڈن، اس کے بعد جب انسان بڑھ گئے تو یہ چیز کو ختم کر دیا گیا، حرام کر دی گئی۔ The law of Ibrahim allowed the man to take female servants as companions along with his wife، as Ibrahim did when he took Hajar while he was married to Sarah۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں، قانون میں اس چیز کی اجازت تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی باندی، اپنی فیمیل سرونٹ یا جو لانڈی جو ہے اس کو اپنی ساتھی یعنی اپنا کمپینین بنا سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ہاجر جو ہے بی بی ہاجرہ کو بنایا، اور جبکہ ان کی شادی جو ہے وہ بی بی سارا سے ہو چکی تھی۔ لیٹر آن دا تورا پروہیبیٹڈ دس پریکٹس، اس کے بعد تورات کے اندر اس چیز کو مطلب حرام قرار دے دیا گیا۔ It was previously allowed to take 2 sisters as wives at the same time, as Yaqub علیہ السلام married 2 sisters at the same time۔ اور یہ بھی تھا پہلے اس کی اجازت تھی کہ 2 بہنیں جو ہے وہ ایک ساتھ ایک مرد کے ساتھ یعنی دونوں ہی بیویاں جمع ہو سکتی تھی ایک ہی وقت میں، جو کہ یعقوب علیہ السلام نے جو 2 بہنوں سے شادی کی تھی ایک ہی وقت میں۔ لیٹر آن دس پریکٹس واز پروہیبیٹڈ ان دا تورا، پھر بعد میں تورات میں اس چیز کے لیے بھی منائی کر دی گئی تھی کہ 2 بہنوں کو ایک شادی میں، ایک نکاح میں ایک مرد کے جمع مت کرو، ایک اچھے رشتے کو خراب مت کرو۔
کیونکہ دل میں برائی آ جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اور بھی آگے اس کو بڑھایا کہ خالہ اور بھانجی کو بھی ایک مرد اپنے نکاح میں جمع نہ کرے، کہ وہ اتنا اچھا رشتہ ہے اس کو خراب نہ کرے. اور پھپھی اور بھتیجی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کو بھی منع کیا گیا کہ پھپھی بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں ایک مرد کے ساتھ جمع نہ کریں، کیونکہ اس میں بھی وہی ہے کہ دلوں میں وہ رشتے خراب ہو جائیں گے اور دلوں میں خرابی آئے گی. All these examples are in the Torah and constitute a nasakh, abrogation of the law. یہ تمام مثالیں جو ہے یہ تورات کے اندر ہیں اور ان کے نسخ یعنی ان کو ایبروگیٹ جو ہے کیا، اس کا قانون بھی ہے. Therefore let the Jews consider what Allah legislated for Isa and if such legislation falls under the category of abrogation or not. اور پھر یہودیوں کو چاہیے کہ جو کچھ بھی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا، شریعت نہیں تھی وہ، مطلب جو ان کی تورات کی شریعت تھی اسی کے اندر جو چیز کو خراب کر دیا گیا تھا، بدل دیا گیا تھا، اس کو صحیح کر کے بھیجا گیا. تو وہ ایبروگیشن یا وہ کینسلیشن جو ہے وہ ہوا تبھی. Why do they not then follow عیسیٰ in this regard؟ تو پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس معاملے میں فالو کیوں نہیں کیا؟ Rather the Jews defied and rebelled against Isa and against the correct religion that Allah sent Muhammad with. اور بلکہ انہوں نے بغاوت پہ اتر آئے اور اس کا سختی سے انکار بھی کیا، رد بھی کیا عیسیٰ علیہ السلام، اور یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اور بھی صحیح دین دے کر اللہ نے بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہودیوں نے یہی کیا. This is why Allah said، اسی لیے اللہ نے کہا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. All food was lawful to the children of Israel. تمام کھانے جو تھے وہ حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، except what Israel made unlawful for himself. سوائے اس کے کہ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے خود کے لیے حرام کر دیا. Before the Torah was revealed، کہ تب تورات کے نازل ہونے سے بہت کئی 100 سال پہلے، meaning before the Torah was revealed، یعنی تورا جو ہے تورات وہ نازل بھی نہیں ہوئی تھی. All types of foods were allowed. تمام کھانے ان کی اجازت تھی ان کو، except what Israel prohibited for himself، سوائے اس کے کہ جو اسرائیل جو تھے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے جس چیز کو حرام کر دیا. اللہ then said، پھر اللہ نے کہا قل فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Say، کہو bring here the Torah and recite it. لاؤ ادھر تورات، پڑھو اس کو، تلاوت کرو. If you are truthful، اگر تم سچے ہو. For the Torah affirms what we are stating here، کیونکہ تورات میں وہی ساری باتیں ہیں جو یہاں پر دی گئی ہیں ابھی جو ہم نے پڑھے. اللہ said next، پھر اللہ نے کہا فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Then after that، تو اس کے بعد whosoever shall invent a lie against Allah، جس نے بھی اللہ کے لیے ایک جھوٹ گھڑا، then these it is that are the wrongdoers، تو یہ ہیں وہ لوگ جو ظالمون ہیں. In reference to those who lie about Allah، یہ ان لوگوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے جنہوں نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑا. And claim that he made the Sabbath and the Torah eternal، اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ سبات جو سنیچر کے دن کا ہے ان کا، کہ کچھ بھی نہیں کرنا، چولہا بھی نہیں جلانا، یہاں تک کہ کوئی بیمار ہو تو اس کا علاج بھی نہیں کرانا. تو وہ لوگ اس سبات کو اور تورات کو بولتے ہیں کہ وہ تو قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو بنایا تھا، یعنی وہ جو حکم کیا تھا، جو چیز تھی تورات بھی اور سبات کا قانون بھی، وہ ہمیشہ ہمیشگی کے لیے تھا. یہ جھوٹ ہے. They are those who claim that Allah did not send another prophet calling to Allah with the proofs and evidences. اور یہ بھی ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے اور کسی نبی رسول کو نہیں بھیجا جو اللہ کی طرف بلائے، دعویٰ دے، دعویٰ کرے، اور اللہ کی آیتوں سے، اللہ کے کلام سے. Although evidence indicates that abrogation
جبکہ وہ ثبوت جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو کینسلیشن یا جو نسخ سے ایز وی ہیو ڈسکرائب، جیسے کہ جو کہ ابھی ہم پڑھ چکے کہ ایبروگیشن کے بارے میں occurred before in تورات، جو کہ تورات کے اندر آلریڈی آ چکا ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ then these it is that are the wrongdoers. یہ ہے وہ لوگ جو ظالمین ہیں. اللہ then said قُلْ صدق اللہ، کہو اللہ نے جو کچھ بھی کہا سچ کہا. ہم بھی کہتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں تب اینڈ کرتے ہیں ہم بولتے صدق اللہ العظیم. سے اللہ has spoken the truth، اللہ نے سچ کہا ہے جو بھی کہا. میننگ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم say that Allah has said the truth in what he conveyed and legislated in the Quran. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا او محمد کہو ان سے کہ اللہ نے جو کچھ بھی کہا ہے قرآن کے اندر، جو میسج دیا ہے اور جو شریعت دی ہے، وہ سب کے سب حق ہے، سچ ہے. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Follow the religion of Ibrahim alayhi salam, the Hanif, and he was not of the idolaters. جاؤ اگر اتباع کرنی ہے تو پیچھے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام جو ایک حنیفی مطلب جن کا دین تھا ان کو فالو کرو نا. اس میں شرک اور بدعت کی کوئی بو ہی نہیں تھی، نہ شرک تھی اور نہ ہی بت پرستی تھی. Therefore follow the religion of Ibrahim. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا دین فالو کرو. That Allah legislated in the Quran. اللہ نے اس کا قانون قرآن میں دیا ہے. Indeed this is the truth. اور یہی حقیقت ہے، سچ ہے. There is no doubt in it. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. And the perfect way، اور سب سے عمدہ اور بہت ہی بے عیب طریقہ ہے وہ. And no prophet has brought a more complete, clear, plain and perfect way than he did. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کامل پیغام، میسج، کتاب جو لائے ہیں، بہت ہی کھلی ہوئی، صاف ستھری اور بہت ہی سادہ، کسی کو بھی پڑھ کے سمجھ میں آئے، اور اس کا بہت ہی، اس میں کوئی عیب نہیں. اللہ said in another ayat. پھر اللہ نے ایک اور آیت ہے جس میں کہا، جو کہ سورہ نمبر 6 ہے، سورہ الانعام، آیت نمبر 161. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. Say truly my Lord has guided me to a straight path. کہو ان سے میرے رب نے، یقیناً میرے رب نے ہدایت دی ہے مجھے ایک سیدھے راستے کی. اور رائٹ ریلیجن، ایک سچا سیدھا دین، دا ریلیجن آف ابراہیم، اور وہ دین ہے ابراہیم کا، دا حنیف، جو بہت اپرائٹ اور اسٹریٹ تھے. اینڈ ہی واز ناٹ آف دا آئیڈولیٹرس، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، بت پرستوں میں سے نہیں تھے. اینڈ ایک اور ہے، وہ ہے سورہ نمبر 16 یعنی سورہ النحل اور آیت نمبر 123. اس کی آیت ہے یہاں پر سورہ نحل کی 123 نمبر کی. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. Then we have sent the revelation to you saying، پھر ہم نے بھیجا وحی تم کو یہ کہتے ہوئے، فالو دا ریلیجن آف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا دین فالو کرو. یہ ہے نا، یعنی تبعی ملت ابراہیم، ابراہیم حنیفہ، اتباع کرو، فالو کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کے، جو دا حنیف تھے، جو اپرائٹ، اسٹریٹ، ٹرو، سچے. اینڈ ہی واز ناٹ آف دا آئیڈولیٹرس، اور وہ بت پرستوں میں سے نہیں تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.